سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 63۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون۔ اوعجبتم ان جاءكم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس آیا ذکر من ربکم، اللہ کی طرف سے نصیحت نامہ، علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک مرد پر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، اور تاکہ تم ڈر جاؤ، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے سب سے طویل ترین عمر بھی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے پائی، اور سب سے طویل ترین عرصہ تبلیغ بھی حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ 950 سال اپنی قوم میں انہوں نے تبلیغ کی، اور پیغام سب سے پہلا یہی تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ قوموں نے، بالخصوص قوم کے سرداروں نے، وڈیروں اور نوابوں نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کی۔ ایک بڑی رکاوٹ جو تقریباً ساری قوموں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش کی، قرآن کریم نے ہمیں وہ بتلایا، اس سے ہمیں آگاہ کیا کہ ساری قومیں یہ سمجھتی رہیں کہ ہماری ہدایت اور تبلیغ کے لیے کسی انسان کو نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمیں کوئی فرشتہ یا کوئی اور مخلوق آ کر ہمیں تبلیغ کرے، انسان ہمیں کیوں تبلیغ کرے، اور ایک انسان کی اتباع ہم کیوں کریں۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس کا ذکر ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ کہا کرتے تھے ابشر یہدوننا، کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا، یہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ اور کئی جگہ پر قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ہی ذکر ہے کہ ان کے سرداروں نے قوم کے لوگوں سے کہا ان هو الا رجل، یہ تو ایک عام آدمی ہے، ہماری طرح انسان ہے، کھانے میں، پینے میں، کاروبار کرنے میں، بیوی بچے پالنے میں بھی ایک ہم جیسا انسان ہے، تو اس کے پیچھے ہم کیوں چلیں؟ یرید ان یتفضلکم، یہ ایسے خواہ اپنی فضیلت بناتا ہے، اس کی ہم اتباع کیوں کریں؟ تو گویا یہ چیز ان کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی تھی کہ نبی بشر کیوں ہے،
تو ان کا عقیدہ بھی یہ سامنے آتا ہے کہ نبی وہ ہونا چاہیے جو بشر نہ ہو، جو کوئی اور مخلوق ہو، فرشتہ ہو اور مخلوق ہو، بشر نہ ہو۔ میرے محترم دوستو، حالانکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے سارے ہی بشر تھے، اور انسان کی رہنمائی بھی بشر ہی کر سکتا ہے، فرشتہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر تو اللہ پاک کسی فرشتے کو بھیجتے تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ فرشتہ اگر تو اپنی اصلی حالت میں آتا، فرشتے ہونے کی حالت میں، تو یہ لوگ اس کی شکل کو، اس کی صورت کو، اس کے جسے اور قد کاٹ کو برداشت نہ کر سکتے، ان کی آواز نکل جاتی۔ اور اگر فرشتہ آتا انسانی شکل میں تو بات تو پھر بھی وہی رہتی ہے، کہتے ہمیں کیا پتا یہ انسان ہے کہ فرشتہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی کہ فرشتہ جب کہتا کہ بھائی حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، تو انسان کیا کہتے کہ بھائی تینوں تو بھوک لگتی نہیں، تو کہنا ہی حلال کماؤ، آپ کو تو بھوک کا کوئی مسئلہ نہیں، پیاس کا کوئی مسئلہ نہیں، رہائش کا کوئی مسئلہ نہیں، بیوی بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ تو کہیں گے ہمارے ساتھ یہ سارے مسائل لگے ہوئے ہیں، تو ہم نے تو اپنے بیوی بچے بھی پالنے ہیں، گھر بار بھی چلانا ہے۔ تو جب ایک انسان ہی تمام تقاضوں کے ساتھ، بشری تمام تقاضوں کے ساتھ، کہ اس کے بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کا خاندان بھی ہے، اس کا گھر بار بھی ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، اس کو بیماری بھی آتی ہے، ان تمام بشری تقاضوں کے ساتھ جب ایک بشر اللہ کی مان کر چلے گا اور بتائے گا کہ اس طرح اللہ کی مان کے زندگی گزارتے ہیں، تو وہ بنے گا انسانوں کے لیے نمونہ، وہ بنے گا آئیڈیل، وہ بنے گا اسوہ۔ اس لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی اللہ نے بھیجے، فرشتے نہیں بھیجے، کوئی اور مخلوق نہیں بھیجی۔ تو آج بھی میرے عزیز دوستو، اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ جو رسول ہو وہ بشر نہیں ہونا چاہیے، اور جو بشر ہو وہ رسول نہیں ہونا چاہیے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ بشر مانتے تھے، اس وجہ سے نبی اور رسول ہونے کا انکار کرتے تھے، اور آج کے لوگ نبی اور رسول مانتے ہیں لیکن بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ سب کے سب نوع بشریت سے ہی تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ بات بہرحال اپنی جگہ ہے کہ ایک نبی اور رسول کو من نوعاً اپنے جیسا سمجھنا یہ بہت بڑی توہین ہے۔ نبی اور رسول ایک عظیم الشان انسان ہوتے ہیں، ایک انسانیت کا فخر ہوتے ہیں، انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں، ان میں اور ایک عام انسان میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہوتے بشر ہی ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ایک ہیرا ہو اور ایک سڑک پہ ڈالے جانے والا عام پتھر ہو۔ ہیرا بھی ایک پتھر ہے، سڑک پہ ڈالے جانے والا عام پتھر بھی ایک پتھر ہے، لیکن کوئی عقل مند انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہیرے میں اور عام پتھر میں فرق کوئی نہیں، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہیرا پتھر نہیں ہے، وہ ہے تو پھر بھی پتھر ہی کی قسم میں سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نوع بشریت سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کریم نے کئی جگہ پر یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی کہلوائی۔ آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، بشر ہونے میں
مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں، نوع بشریت میں میں بھی ایک انسان ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی علیہ السلام کے سر مبارک پہ تاج نبوت سجاتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پہ تاج ختم نبوت سجایا، آپ کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا، آپ کا مثل تو کیا، آپ کا تو سایہ بھی نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن آپ کو نوع بشریت سے نکالنا یہ قرآن کریم کا انکار ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ اوعجبتم، کیا تم اس بات میں حیران ہو، اس بات پہ تعجب کر رہے ہو، ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، اللہ کی طرف سے تبلیغ کا، احکامات بتانے کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ذکر اور نصیحت، اللہ نے اس کی ذمہ داری ایک مرد پہ ڈالی جو تمہیں میں سے ہے، ایک مرد کو تو اس کا ذمہ دار بنا کے بھیجا، کیا تمہیں اس پہ تعجب ہو رہا ہے؟ اس لیے تم انکار کر رہے ہو کہ ہم میں سے ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں لہذا میرے پیچھے چلو، اس پہ تعجب ہو رہا ہے؟ تو فرمائے کہ اللہ اپنے نبیوں کو ہی منتخب کر کے بھیجتا ہے، انسانوں میں سے ہی بھیجتا ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے لہذا میری بات مانو۔ اور وہ آ کے تمہیں کیا کہتا ہے، لِيُنذِرَكُمْ، وہ تمہیں ڈراتا ہے، یعنی وہ تمہیں خبردار کرتا ہے، وہ تمہیں آگاہ کرتا ہے، وہ تمہیں وارننگ دیتا ہے کہ اگر اللہ کی مان کر نہیں چلو گے تو تمہارا بہت نقصان ہو جائے گا، بڑے گھاٹے میں جاؤ گے، وہ تمہیں خبردار کرتا ہے۔ اور اگر تم خبردار ہو جاؤ وَلِتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ، اس کی بات مان لو، تو تم پر کیا حالات آئیں گے؟ فرمائے وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحم کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے تم پہ رحمت کی بارشیں ہوں گی۔ نوح علیہ السلام کی اس انتہائی محبت بھری دعوت کے جواب میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ علماء نے لکھا ہے ان کی تعداد 80 ہے، 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ بعض حضرات نے لکھا ان میں 40 مرد اور 40 عورتیں، ایک مرد ان میں جرہم تھا جو عربی بولا کرتا تھا۔ یہ 80 لوگ بعد میں موصل کے ایک علاقے میں آباد ہوئے، اس علاقے کا نام ہی سمانون پڑ گیا۔ سمانون عربی زبان میں 80 کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے جب ایک وقت آتا ہے قوم اپنی بدبختی اور اپنی جہالت کی انتہا پہ پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ گرفت کا ہاتھ ڈالتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک طویل تبلیغ کی اور اس میں بڑی قربانیاں دی، بڑی قربانیاں، لوگ پتھر مارتے اور اتنے پتھر مارتے کہ پتھروں کے نیچے دب جاتے، پھر جب کہیں افاقہ ہوتا کوئی آ کے اٹھاتا اور اٹھ کے پھر شروع کر دیتے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھ لو تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ توحید پہ ایمان رکھو، توحید پہ یقین رکھو، تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ لیکن ایک وقت آیا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب زمین پر کافروں کا ایک بھی گھر بستہ نہ چھوڑ، کیونکہ جتنے کافر اب رہیں گے یہ اور گمراہی پھیلائیں گے اور ضلالت پھیلائیں گے، لہذا اب ان کو ملیا میٹ کر دے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اتنی تعداد تھی قوم کی، اتنی تعداد تھی
کہ عراق کے پہاڑ بھی تنگ ہو گئے تھے لوگوں کی کثرت کی وجہ سے، لیکن سارے کے سارے اللہ کے نبی کے مخالف۔ تو پھر اللہ کے عذاب کا جب کوڑا چلا تو کیا انجام ہوا، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیت مبارکہ میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو آج بھی اپنے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مان کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفعل